اس مغیرہ کے بارے میں جو رسول اللہ کا تایزاد بھائی ہے، کہ لکھا ہے کتابوں میں پورے 20 سال تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا، بالآخر اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ام ہانی کا یہ شوہر جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا، ام ہانی اسی کی بیوی تھی اور ایمان نہیں لائی تھی۔ شوہر کافر ہے، بدترین دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اپنی بیوی کو کہ جس کے ساتھ وہ دشمنی اور دعوت رکھتا ہے اس پر وہ ایمان لائے۔ چنانچہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو اس وقت، اس بات کو دھیان سے سنیں، اس وقت کئی ایک کو اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ابو سفیان مغیرہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان لائے، عتبہ اور معتب، وہ بھی اسی موقع پر ایمان لائے۔ مکہ کے بہت سارے مشرکین اسی موقع پر ایمان لائے۔ یہ شخص جس کا نام حبیرہ ہے، یہ اتنا بدبخت تھا کہ ایمان نہیں لایا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا نجران کی طرف۔ دشمنی میں اتنا پکا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اس نے، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا اور بالآخر ادھر ہی مردار ہو گیا۔ جب اس سے جان چھوٹی ام ہانی کی تو سیدہ ام ہانی بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کتابوں کے اندر لکھے اور بڑے بڑے بھٹکے ہیں جھوٹی روایات کی بنا پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، دھیان سے سننا میری بات کو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، معراج یہ ذہن میں رکھیں ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور فتح مکہ ہجرت کے بعد 8 ہجری کو ہوا ہے۔ اب یہ اول دیکھیے، دھیان کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جا کر کیوں سوئیں گے؟ خصوصاً اس شخص کے گھر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین جانی دشمن ہے، عین اس گھڑی کے اندر بھی جانی دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی عزیز اور قریبی دوست ان کے گھر نہیں تھے کہ اگر حضور نے آرام ہی فرمانا تھا تو ان کے گھروں میں آرام فرماتے۔ سیدنا حمزہ بھی تو ایمان لا چکے تھے، اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جیسے وفادار غمگسار جانثار موجود ہے، ان کے گھر کو چھوڑ کر دشمن کے گھر میں جا کر سوتے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ابلیس بھی اس پر بھنگڑے ڈالتا ہوگا کہ میں نے خوب گمراہ کیا ان لوگوں کو۔ ذرا بھی نہیں سوچا کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور ام ہانی مسلمان ہوئی فتح مکہ کے موقع پر۔ اس سے پہلے موذی رسول دشمن رسول کے گھر میں تھی۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے مخلصین کا رشتہ داروں کا گھر چھوڑ کر دشمن کے گھر جا کر سوئیں؟ اچھا، اور دیکھیے، یہ جو جھوٹ گھڑا گیا ہے سراسر آنکھیں بند کر کے اللہ کے قرآن سے۔ معراج کا تذکرہ قرآن کریم کے کس صورت میں ہے؟ بنی اسرائیل کی ابتدا میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات
اسرا بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے مخصوص بندے کو، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، من بیت ام ہانی نہیں، مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مسجد حرام سے لے گیا، اور یہ جعلی روایتیں، من گھڑت روایتیں کہتے ہیں وہ ام ہانی کے گھر سے لے گئے۔ اور فرق ہم روایتوں کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن کم از کم کوئی معقولیت بھی ہو، کسی مخلص کے گھر میں ہو۔ قرآن نہ ہوتا تو ہم روایت کی بنا پر مان لیتے کہ لیکن کم از کم اپنے گھر سے لے گئے، صدیق اکبر کے گھر سے، حضرت حمزہ کے گھر سے، کسی اور مخلص کے گھر سے، فاروق اعظم کے گھر سے۔ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ایسا جھوٹوں نے اس معاشرے کے اعتقادی بنیاد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائی ہیں تو پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو اوائل عمر کے اندر بھی حبیرہ سے رشتہ کرنے سے پہلے بھی آپ کو پسند کرتی تھی، آپ کے ساتھ مجھے بڑی عقیدت محبت تھی، لیکن کیا کروں، میرے باپ نے اپنا اثر استعمال کر کے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بچوں والی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے اس لیے گریز کرتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فرمایا، درست ہے۔ ام ہانی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کہ اس وقت کہا جائے کہ آدھی رات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہیں سنیں گے، کہیں پڑھیں گے تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ صفائی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات اللہ کا قرآن ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی، راتوں رات لے گئی، اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا، بعبدہ اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ کو، کب، کہاں سے؟ من المسجد الحرام۔ ام ہانی کا گھر مسجد حرام نہیں تھا، وہ حبیرہ مخزومی مشرک کا گھر تھا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر قرآن کے مقابلے میں ساری کائنات کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے فیصلے کو رد کرنے والی بخاری کی روایت بھی ہو، اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ سچائیوں کا مرکز جس میں ضعف نہیں ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا دیگر محدثین، وہ انسان تھے، اور وہ انسان تھے، انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ غلطیوں سے معصوم ذات صرف انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بات تو جن دوستوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، توجہ دلائی میری، اس کی ضرورت تھی کہ آپ حضرات تک صحیح بات پہنچ جائے۔ دوسری بات، آج ہی میں نے ایک دوسرے مغالطے بلکہ بہت بڑے فراڈ کا ازالہ کرنا تھا، جو تاریخی لحاظ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اللہ کی اربوں کھربوں رحمت نازل ہو ان پر۔ یہی وہ مقدس انسان ہے جس کو حضور نے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار فرمایا۔ یہی وہ عظیم شخص ہے جس کو حضور نے اسد اللہ، شیر خدا فرمایا۔ یہی وہ خوش بخت انسان ہے جس کو رسول اللہ نے اسد رسول ہی فرمایا، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ ان کے بارے میں کچھ معلومات اور بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے چچا بھی تھے، قریب العمر 2-3 سال کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے دوست بھی تھے بچپن کے۔ ان کی والدہ اور رسول اللہ کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں، اس واسطے یہ خالہ زاد بھی قریب لگتے تھے۔
بچپن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خاتون نے دودھ پلایا تھا اس نے رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا، سر رضائی بھائی بھی تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس ماں باپ کی اولاد تھیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی سلمہ بنت عمیس، وہ بھی اسی کی اولاد تھی، اسی خاتون کی اولاد تھی۔ اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم زلف بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اور بچپن کے قریب العمر ہونے کی وجہ سے دوست یار بھی تھے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک حبشی غلام جو بعد میں ایمان سے مشرف ہو گئے، اس وقت مشرک تھے، ان کا نام تھا وحشی بن حرب، حبشی غلام تھے۔ جبیر بن مطعم ایک شخص کے جو بعد میں وہ بھی ایمان سے مالا مال ہو گئے، ان کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے جو مشرک مارے گئے، ان مشرکین میں ایک شخص تھا طعیمہ بن عدی۔ طعیمہ بن عدی کے بھتیجے جبیر بن مطعم، انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ تو نے اگر حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ نیزہ مارنے میں، نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا۔ غزوہ احد میں ایک پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب گزرے مشرکین کے تعاقب کے اندر، اس نے نشانہ باندھ کر وہ نیزہ، وہ تیر مارا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف پر لگا اور جسم سے پار ہو گیا، اور اس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ گویا کہ بنیادی طور پر سیدنا حمزہ کی شہادت اس شخص کے ہاتھ سے جو وحشی بن حرب تھا، حبشی غلام۔ کتابوں کے اندر بہت ساری لوگوں نے کہانیاں لکھی ہیں، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کو بہت جلدی پذیرائی مل جاتی ہے، اور سچائی کو لوگ اول تو بیان نہیں کرتے، بیان کرتے تو سننے والا سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ چلو دروازہ ان کے لیے کھول دیں، جس پاس والے ساتھی جو بدر صاحب کوشش کر کے جلدی آیا کریں۔ اب میری طرف توجہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد سن چکے ہیں، آپ کے 70 مسلمان شہید ہوئے احد کے مقام پر۔ آپ حضرات میں جس کو اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب کی ہے، اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب کرے اور وہاں کا شرف اور تقدس نصیب فرمائے۔ خدا کی زمین کا مقدس ٹکڑا تو وہی حجاز مقدس ہے، مدینہ طیبہ ہے یا مکہ معظمہ، اس کی تو ایک چٹکی کے برابر ساری کائنات نہیں ہے۔ لوگ ساری دنیا میں سیر کرتے ہیں پیسے کے بلبوتے پر، لیکن اپنے دل کے اندر محبت اس بات کی ڈالیں، کہیں اور جائیں یا نہ جائیں، سرزمین حجاز کے اندر ان دو شعبوں میں جانے کی ہمیشہ تمنا رکھیں اور جانے کی کوشش کریں۔ خدا قبول فرمائے۔ مشرکین کا ایک دستور پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اپنے مخالف پارٹی کے جو لوگ مارے جاتے تھے ان کو مسلح کرتے تھے۔ مسلح مطلب ہے کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں پھوڑ دیں۔ یہ پرانا سا ایک جاہلانہ تصور چلا آ رہا تھا۔
کہ نئی بات ان کے لیے نہیں تھی.